چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. حضرت ابراہیم سے ملاقات کے لیے 42 مرتبہ جبریل امین آئے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جبریل امین 4000 مرتبہ یہ دنیا کے اندر آتے ہیں. یہ تعداد وہ تھی جو دیگر انبیاء کی تھی. حضرت آدم سے ملاقات کرنی ہے 12 مرتبہ, حضرت ادریس سے کرنی ہے 4 مرتبہ, حضرت نوح سے کرنی ہے 42 مرتبہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرنی ہے تو 4000 مرتبہ. لیکن جب باری حضور کی آتی ہے نا, جب حضور کے پاس حاضری دینی ہے, جب آپ سے برکتیں لینی ہے, جب آپ سے ملاقات کرنی ہے, جب آپ کے پاس بیٹھنا ہے, جب آپ کے پاس رب کا پیغام لے کر آنا ہے, تو 1-2 مرتبہ نہیں, 100-200 مرتبہ. الحمدللہ یہ تیسرا جمعہ ہے جس میں ہم سورۃ الضحیٰ اس کی آیات مبارکہ کو سن رہے ہیں اور اس کے متعلق کچھ نہ کچھ علم حاصل کر رہے ہیں. پہلی جو 2 آیات ہیں ان کے متعلق ہم اپنے پچھلے دونوں جمعوں کے اندر کچھ وضاحت سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کی, ضحیٰ کی اور لیل کی, یہ قسمیں یاد فرمائی. پھر ضحیٰ سے مراد کیا کیا ہو سکتا ہے, لیل سے مراد کیا کیا ہو سکتا ہے, اس کو بھی بیان کیا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری, ان کے متعلق بھی کچھ باتیں ہم نے یہاں پر سنی. آج اس سے اگلی آیت ہے جس کا ہم مختصراً تذکرہ تو پچھلے دونوں جمعوں میں کرتے رہے ہیں, لیکن آج بھی تفصیل اس کے اوپر کچھ کلام ہوگا. وہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان, ما ودعک ربک وما قلی. اے محبوب, آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہے. باقاعدہ اس آیت کے اوپر کلام کرنے سے پہلے میں ایک چیز یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی حضور سے محبت. اور وہی کیونکہ جو لے کر فرشتے آتے ہیں ان فرشتوں میں نام حضرت جبریل امین ہی کا آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے وحی لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. تو اب ایک عرصہ ایسا گزرا تھا کہ جس میں حضور کے پاس وحی نہیں آئی. یعنی جب حضور کے پاس پہلی وحی آئی تھی تو نبوت کا اعلان فرمایا, نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد پھر وحی آتی رہی, لیکن بیچ میں گیپ آ گیا, وحی نہیں آئی. مراد کیا ہے, نہ وحی آئی ہے نہ جبریل امین حاضر. اب جب کئی ایک ایام گزر گئے, کئی دن گزر گئے, اب جبریل امین آتے ہیں, وحی لے کر آتے ہیں. جب جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آئے تو پہلے بھی تو ملاقاتیں ہو چکی ہیں. بندہ پوچھتا ہے نا کہ جی اتنے دن ہو گئے آئے کیوں نہیں, تو حضور نے بھی جبریل امین سے سوال کیا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آپ کے آنے کی آرزو تھی, میری تمنا تھی کہ آپ میرے پاس آئیں, لیکن آپ میرے پاس آئے نہیں, اتنے دن ہو گئے نہیں آئے. جبریل امین نے آگے سے جو جواب دیا نا وہ دل کو ٹھنڈا کرنے والا ہے. آپ کیا کہتے ہیں, آپ نے عرض کیا کنت الیک اشفق, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بڑی زیادہ محبت رکھتا ہوں ملاقات کی, کہ میں آپ کے پاس آؤں, آپ سے ملاقات کروں. لیکن ایک اور بات ہے, فرماتے ہیں ولکنی عبد مأمورا, لیکن میں ایسا بندہ ہوں جس کو رب کا حکم ہوتا ہے تو ہی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. یا رسول اللہ دل تو چاہتا تھا کہ آپ سے آ کر ملاقات کروں, دل تو چاہتا تھا کہ آپ کے پاس آؤں, حاضری کا شرف حاصل کروں, آپ کے پاس آ کر برکتیں حاصل کروں, آپ کے پاس آنا تو چاہتا تھا, لیکن میں حکم کا بندہ ہوں. مجھے رب جس چیز کا حکم دیتا ہے میں وہی کرتا ہوں. جب رب حکم عطا فرماتا ہے کہ اے جبریل وحی لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جا, یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. اور جب رب کی طرف سے حکم نہیں ہوتا تو اس وقت کیونکہ میں فرشتہ ہوں, رب کی نافرمانی نہیں کرتا, تو پھر میں آپ کے پاس نہیں آتا. تو دل تو بڑا چاہتا تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں, بڑا شوق تھا, لیکن اس کے باوجود کیونکہ میں رب کے حکم کا پابند ہوں اس لیے میں آپ کے پاس نہیں آ پایا. اچھا یہاں پر اگر ہم اس چیز کو دیکھیں نا کہ حضرت جبریل امین حضور کے پاس نہیں آئے
हुजूर के पास हालांकि ये कसरत के साथ आए, लेकिन फिर भी ये गैप जो था तो इसमें आपको भी बड़ा शौक हुआ करता था। मैं यहाँ पर कुछ फिगर आपके सामने रखने लगा हूँ। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम दीगर अंबिया के पास कितना कितना गए और हुजूर के पास कितनी दफा मुलाकात के लिए आए। सबसे पहले अगर हम नाम लें हज़रत सैयदना आदम अला नबीना वस्सलाम, जो कि हमारे वालिद भी हैं, तो हज़रत आदम जिनसे ये सारी नस्ल चली है, आपके मुतालिक आता है किताबों के अंदर कि जिब्रील अमीन आपके पास 12 मरतबा गए थे जिंदगी के अंदर। 12 मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आकर आपने मुलाकात की। आगे चले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ, हज़रत इदरीस से 4 मरतबा मुलाकात के लिए जिब्रील अमीन दुनिया के ऊपर आए। फिर आगे चले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, हज़रत नूह से मुलाकात के लिए आप 50 मरतबा जमीन के ऊपर आए। इससे आगे चले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ, हज़रत इब्राहीम से मुलाकात के लिए 42 मरतबा जिब्रील अमीन आए। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए जिब्रील अमीन 4000 मरतबा ये दुनिया के अंदर आते हैं। ये तादाद वो थी जो दीगर अंबिया की थी। हज़रत आदम से मुलाकात करनी है 12 मरतबा, हज़रत इदरीस से करनी है 4 मरतबा, हज़रत नूह से करनी है 42 मरतबा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से करनी है तो 4000 मरतबा। लेकिन जब बारी हुजूर की आती है ना, जब हुजूर के पास हाजिरी देनी है, जब आपसे बरकतें लेनी है, जब आपसे मुलाकात करनी है, जब आपके पास बैठना है, जब आपके पास रब का पैगाम लेकर आना है, तो 1-2 मरतबा नहीं, 1-2-100 मरतबा नहीं, 1-2-1000 मरतबा नहीं। किताबों के अंदर लिखा है कि रब तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को 24000 मरतबा हुजूर के पास भेजा था। 24000 मरतबा जिब्रील अमीन आना कब शुरू हुए, इसकी तरफ तवज्जो करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत कब किया? 40 साल की उम्र में। जब आपकी उम्र 40 साल हुई तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया। तो जब नबूवत का ऐलान फरमाया तो नबूवत का ऐलान उसी वक्त फरमाया जब पहली वही आई, पहली मर्तबा जिब्रील अमीन आए। तो पहली मर्तबा जब मुलाकात हुई तो उम्र क्या थी? 40 साल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़ाहिरी दुनिया के अंदर 63 साल तक तशरीफ फरमा रहे। तो नबूवत का जो जमाना, ऐलान नबूवत के बाद का जो जमाना है वो 23 साल तकरीबन बनता है। अब 23 साल हो और 24000 मरतबा जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आ रहे हैं तो शौक़ मोहब्बत देखने वाला है। एक साल के अंदर 1000 से भी ऊपर, और अगर हम एक दिन का हिसाब लगाएं तो एक दिन के अंदर 6 से 7 मरतबा जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आ जाया करते थे। और कहां से? ये नहीं कि साथ वाले घर से उठकर आना है, सिदरतुल मुंतहा से, जहां का सफर आज की साइंस भी कहती है कि लाखों करोड़ों साल अगर यहां से सवारी जाए तो लाखों साल लग जाए फिर सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। वो सवारी के जो आज दुनिया के अंदर मौजूद है वो लाखों साल लगाए तो वहां पर पहुंचे और एक मरतबा पहुंचे। जिब्रील अमीन जब आया करते थे दिन में 6-6 मरतबा भी चक्कर लगा लिया करते थे। ये आपकी मोहब्बत है हुजूर के साथ। और यही जिब्रील है, इनसे हुजूर सवाल क्या करते हैं कि मुझे आपसे मिलने का शौक था, आप मेरे पास आए नहीं। तो आपने क्या कहा? कुन्तु अशवका इलैका या रसूलल्लाह, आपकी तरफ मुझे बड़ा शौक था मैं आपसे मुलाकात करूं, लेकिन लेकिन या रसूलल्लाह मैं जो हूँ अब्दन मअमूरा, या रसूलल्लाह मैं ऐसा बंदा हूँ जिसको जब रब हुक्म अता फरमाता है मैं तो भी आता हूँ। 24000 मरतबा मुलाकातें करके भी दिल जिससे नहीं भरता उसको मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। आज हमारे दोस्त यार होते हैं ना, हम यारी दोस्तियां लगाते हैं, हमारा दिल करता है यार फलां मेरा दोस्त है ना, उसके कोल चल के बैठ जाते हैं। हम तो सब क्या करते हैं, सुबह नाश्ता वगैरह किया, पानी का चल के बैठ गए जी, दिन 10-11 का टाइम होगा ना, 12 का टाइम होगा, तो अब दिल थोड़ा सा उदास आ जाता है ना, बंदा कहता है चलो फ्रेश होके अभी घाट उड़ चलिए, बंदा चला जाता है। फिर जो है ना वो अगले दिन देखेंगे, बस जब लंबा टाइम एक दफा मुलाकात हो जाए फिर बंदा 4-4, 5-5 दिन बैठता ही नहीं है, आता ही नहीं है। क्यों? मिल लेने वहां से अगले दिन बैठे रहे, बहुत टाइम लगे। हम दुनिया के अंदर उकता जाते हैं ज्यादा देर बैठने से। जिब्रील अमीन 24000 मरतबा तकरीबन मुलाकात की, लेकिन इसके बावजूद दिल उकताता नहीं, बल्कि कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह शौक बड़ा था आपसे मुलाकात का, लेकिन रब का जब हुक्म होता है मैं उसी वक्त आपकी बारगाह में हाजिर होता हूँ। अब आगे आए जी इसी आयत मुबारका की तरफ जिसको मैंने आपसे
شروع میں یہاں پر تلاوت کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہے۔ اچھا یہ آیت پہلے میں نے بیان کر چکا ہوں کیوں نازل ہوئی تھی کہ جب کچھ دن بیچ میں وحی کا زمانہ رک گیا، وحی رک گئی، تو اس میں کفار جو تھے انہوں نے مختلف قسم کے حضور کو تانے دینا معاذ اللہ شروع کر دی کہ آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا۔ رب نے ان کو جواب تو دیا، یہ تو کلیئر ہو گیا، لیکن اس کے باوجود کیا حکمتیں تھی کہ رب نے وحی روک لی؟ ایک تو یہ تھا کہ جو انہوں نے سوالات کیے، اعتراضات کیے، ان کے جواب تو رب نے دے دیے، لیکن حکمت کیا تھی؟ وحی آئی کیوں نہیں اتنے دن؟ آتی رہتی مسلسل، اتنے دن بیچ میں وحی آئی کیوں نہیں؟ مفسرین اپنی قلم اٹھاتے ہیں اور اس کے جوابات تحریر کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان میں ایک آدھ جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ قرآن جو ہے نا، قرآن یہ کوئی معمولی کتاب تو نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن یہ پہاڑ کے اوپر بھی نازل کیا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن وحی آنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بڑی بھاری چیز ہے۔ یہاں تک کہ وحی جب حضور کے اوپر بھی تشریف لایا کرتی تھی، حضور کے پاس آیا کرتی تھی، تو اس وقت حضور کا چہرہ مبارک، اس کا یہ تبدیل رنگ مبارک تبدیل ہو جایا کرتا تھا، اور اس کا بوجھ وحی کا یہ حضور ہی کی ذات جو برداشت کیا کرتی تھی۔ ایک مطلب ایک صحابی رسول تھے، وہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا بسا اوقات ہم اکٹھے بیٹھے نا تو ہم دیکھتے ہیں آپس میں بسا اوقات بیٹھے ہوئے نا، میرا گھٹنا دوسرے کے گھٹنے کے اوپر رکھا ہوا ہے، اس کا گھٹنا ادھر رکھا ہوا ہے، یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر گھٹنا بسا اوقات قریب قریب بیٹھے ہو تو آ جاتا ہے۔ صحابی رسول تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضور کے قدموں کے نیچے اپنا قدم ان کا موجود تھا، اتنے میں یوں بیٹھے ہوئے ہیں، وحی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وحی کا نزول ہوتا ہے، اب پاؤں صحابی کا تو وہیں پر ہے، حضور کے گھٹنا مبارک کے نیچے ان کا پاؤں ہے۔ اب وحی جب آتی ہے تو بوجھ اتنا بڑھتا ہے، صحابی کہتے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ میرا پاؤں ابھی ٹوٹا تو بس ابھی ٹوٹا۔ یہ وزن ہے یہ وحی کا، اتنا بوجھ ہے یہ وحی کا، لیکن حضور کا دل مبارک ہے جو اس کو برداشت کر رہا تھا۔ تو اب رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن نازل کیا تو اس کو وقفے وقفے کے ساتھ نازل کیا، کیوں؟ تاکہ میرا جو سونا ہے، میرا جو محبوب ہے، اس کے اوپر یہ تنگی نہ ہو، یہ مصیبت میں نہ آئے، یہ تکلیف کے اندر نہ آ جائے، بلکہ سکون کے اندر رہے۔ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے رب نے نازل کیا، وقفہ ڈال ڈال کر نازل کیا، تاکہ وحی کا شوق بھی میرے پیارے کے اندر باقی رہے۔ میرا سونا یہ چاہے کہ رب کا کلام میرے پاس آئے، میرے رب کا فرمان میرے پاس آئے، اور ساتھ میں جب تھوڑی تھوڑی کر کے وحی آتی رہے گی تو میرے پیارے کے دل کو اطمینان بھی ملتا رہے گا۔ تو یہ چند حکمتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، جن کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی کا سلسلہ ایسے چلتا رہا۔ کچھ عرصہ وحی آئی، بیچ میں وحی آئی رک گئی، پھر آئی پھر رک گئی، بیچ میں حکمتیں یہی ہوا کرتی تھی۔ موقع و موقع، لمحہ و لمحہ، جہاں پر جس چیز کی حاجت ہوا کرتی تھی، رب تبارک و تعالیٰ اس کے اعتبار سے احکام کو قرآن کے اندر نازل فرما دیا کرتا تھا۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کو رب حضور کا سکون کتنا محبوب تھا، کتنا پسند تھا کہ میرا جو نبی ہے، جو میرا محبوب ہے، یہ تنگی کے اندر نہ آئے، یہ بے چینی کے اندر نہ آئے۔ اس کا آپ یہاں سے بھی اپنا دھیان رکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ تکلیف میں پڑ جائیں۔ آپ کے اوپر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حضور نے ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ قیام کرنا تو حضور ساری رات قرآن پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا تھا کہ میرا سونا ساری رات کھڑا ہو کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کھڑے ہونے کی وجہ سے حضور کے قدموں کے اندر ورم آ جایا کرتا تھا، جسے ہم کہتے ہیں سوجن آ جایا کرتی تھی،
تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے آپ کے اوپر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت کے اندر پڑ جائیں۔ حضور ساری رات عبادت کیا کرتے تھے نا، رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب آپ رات کے وقت قیام کریں لیکن تھوڑا قیام کریں، نصفہ، فرمایا رات آدھی جتنی ہے نا، آدھی رات کے برابر قیام کر لیں، اور مزید فرمایا اوین قس منہ قلیلا، یا اس سے بھی تھوڑا کم کر دیں۔ اے محبوب ساری رات قیام نہ کریں، آپ کا سکون بھی مجھے محبوب ہے، آپ کی صحت بھی مجھے محبوب ہے، آپ کا آرام بھی مجھے محبوب ہے۔ اے محبوب آپ جب رات کو عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں ساری رات عبادت نہ کریں بلکہ آدھی رات کر لیں، بلکہ اس سے بھی کم کر لیں۔ اچھا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر ایک بڑا باریک اور پیارا نقطہ بیان فرماتے ہیں۔ ہم پورا قرآن کھول کے دیکھیں نا، ہم احادیث کو کھول کے دیکھیں، ہر جگہ کے اوپر ہمیں ایک چیز ملے گی، رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ عمل کی طرف آؤ، رب بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ عمل کی طرف آؤ، رب بندوں کو حکم دے رہا ہے ایمان کی طرف آؤ، رب بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ عبادت کی طرف آؤ۔ عبادت بڑھانے کا ذہن دیا جا رہا ہے، عبادت میں زیادتی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ہر ایک بندے کے لیے یہی حکم ہے، لیکن جہاں پر حضور کی بات آتی ہے تو بڑھانے کا نہیں، رب فرما رہا ہے اے محبوب عبادت کم کر دیجیے۔ ساری دنیا کو کہا جا رہا ہے کہ عبادت بڑھا دو، لیکن جہاں حضور کی باری ہے تو کیا فرمایا، اے میرے پیارے اپنی عبادت کو کم کر دو، ساری رات نہ کھڑے ہو، مشقت میں نہ آئے، ساری رات عبادت نہ کریں بلکہ کچھ آرام بھی کر لیا کریں۔ حضور کا تو سونا بھی عبادت ہوا کرتا تھا، حضور کا آرام کرنا یہ بھی عبادت ہوا کرتا تھا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو چن لیا تھا، حضور کو پسند کیا تھا، حضور کو محبوب بنا لیا تھا۔ کب سے محبوب بنایا ہے تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں منذ اختارک، کہ اے محبوب جب سے میں نے تمہیں اپنا محبوب بنایا ہے نا، اس کے بعد سے لے کر اب تک ما ودعک ربک وما قلی، اس وقت سے جب سے آپ کو محبوب بنایا ہے اب تک نہ آپ کے رب نے کبھی آپ کو چھوڑا ہے نہ کبھی ناراض ہوا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ کب سے اختیار کیا ہے، اللہ نے حضور کو کب محبوب بنایا تھا، اور کب بنایا تھا اس کا جواب تو آ گیا نا، منذ اختارک، جب سے آپ کو محبوب بنایا۔ لیکن حضور کب سے بنے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق نوری ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ میرا نور تھا۔ سب سے پہلے رب نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا، لاکھوں سال تک، پتہ نہیں کتنے سالوں تک یہ ایسا ہی رہا، پھر حضور کے نور سے دیگر چیزیں بنتی گئی، سارا کچھ بنا، اور پھر جو پیدائش ظاہری ہوتی ہے جسمانی اعتبار سے وہ حضور کی ہوئی ہے سب انبیاء سے آخر میں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور کو پیدا فرمایا، تو سب سے پہلے بنایا، اس وقت سے اختیار کیا ہوا ہے، اس وقت سے یہ حکم ہے کہ محبوب آپ میرے محبوب ہیں، میں نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوں۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حضور کے ساتھ محبت ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا واضح بیان ہے کہ حضور میرے محبوب ہیں، حضور محبوب ہیں تو ان کا ایسا خیال رکھا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنے بھی حضور کے آبا ہیں، حضور کی نبوت کا نور یہ ان کی پیشانیوں میں چمکتا رہا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نور کے صدقے میں ہر ایک کی حفاظت فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیشانی کے اندر رکھ دیا، فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ ہم آگے چلے، حضرت شیس علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں، جو میں بڑی فتح ملا کرتی تھی حضور کے نور کے صدقے میں۔ ہم آگے چلے، حضرت نوح علیہ السلام آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو طوفان آیا تھا اس میں آپ کو نور محمدی کے صدقے میں محفوظ رکھا، اور آپ کے ساتھ جو دیگر آپ کے اوپر ایمان لائے تھے ان کو محفوظ رکھا۔ وجہ کیا تھی؟ نور محمدی تھی۔ حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر جلنے سے اگر بچایا تو وہ بھی نور محمدی کے صدقے میں بچایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچایا اور مینڈا ان کی جگہ پر جنت سے لا کر قربان کروایا۔
वो भी नूर मोहम्मदी के सदके में, और इससे आगे अगर नीचे तक आए, हज़रत अब्दुल्ला तक आए, रब तबारक व तआला ने हर एक के लिए अलग अलग मनसब रखा, अलग अलग उसको चीजें अता फरमाई, हर चीज हुजूर के नूर के सदके में, हुजूर के महबूब होने के सदके में। तो ऐ महबूब, मैंने हज़रत आदम से लेकर आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला तक आपके जितने वालिद हैं उन सबको अपना प्यारा बनाए रखा, उन सबको मैंने अपना चुनीदा बनाए रखा, उन सब की मैं भलाई चाहता रहा, उन सबको मैं हिफाजत करता रहा, उन सब के दर्जात में बुलंद करता रहा आपके नूर के सदके में। और ये लोग कह रहे हैं कि मैंने आपको छोड़ दिया है, आप तो मेरे महबूब हैं, आपके सदके तो मैंने हर चीज को बनाया। आप ऐसी चीज तो नहीं कि जिसको छोड़ा जा सके, आप तो वो हस्ती हैं कि जिनको मैंने चुन लिया है, और जब चुन लिया है तो अब इसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो ये रब तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर, मुख्तसर सी आयत है लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महबूबियत, इसको रब तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के मिलाद मनाते रहने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर की शान बयान करते रहने की